Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी शख्स ज़रा लागोस नाइजीरिया की किसी मसरूफ़ सड़क का तसव्वुर करे। मतलब वहाँ हर तरफ एक ना रुकने वाली गहमा गहमी है। कोई सड़क के किनारे सब्जियां बेच रहा है, कोई कपड़े सी रहा है, कोई छोटे मोटे पुर्जे जोड़कर सामान तैयार कर रहा है। हाँ, एक मुसलसल सरगर्मी है। बिल्कुल, वहाँ रोज़ाना लाखों बल्कि करोड़ों की लेन देन हो रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर कोई सरकारी फाइलों, टैक्स के गोशवारों या जीडीपी के चार्ट्स में इस पूरी सरगर्मी को तलाश करने की कोशिश करे, तो ये सब वहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं होगा। सही बात है, कागजों में सफर है। हाँ, ये एक ऐसी मईशत है जो कागज पर तो गायब है, लेकिन हकीकत में पूरे मुल्क का पहिया चला रही है। चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं। आज के इस तफसीली तज्जिये में हम नाइजीरिया के गैर रस्मी शोबे यानी इनफॉर्मल सेक्टर में ख़वातीन के किरदार और मुल्क की तरक्की पर उसके गहरे असरात का जायजा ले रहे हैं। और इस बहस के लिए हमारे पास बहुत जबरदस्त मवाद है। बिल्कुल, हमारी इस गुफ्तगू की बुनियाद लागोस स्टेट यूनिवर्सिटी की मुहक्किक तिनोके एम फापोहंडा की 2012 की एक इंतहाई तफसीली तहकीकी दस्तावेज है। देखें, ये तहकीक हमें उन हकायक से रोशनास कराती है जो उमूमन बड़े माशी मुबाहिज़ों में नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ये उन लाखों ख़वातीन की कहानी है जो बज़ाहिर किसी कारपोरेट दफ्तर या सरकारी महकमे का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, उनका कोई बाकायदा दफ्तर नहीं होता। जी, लेकिन वो रियासत के रेगुलेटरी निज़ाम से बाहर रहकर भी माशियत की लाइफलाइन बनी हुई हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब रस्मी निज़ाम लोगों को जगह देने में नाकाम हो जाता है तो इंसान बका के नए रास्ते खुद तलाश कर लेता है। मैं ये सोच रही थी, अगर मैं इसे एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूं, तो ये गैर मरी माशियत कायनात के डार्क मैटर की तरह है। डार्क मैटर? ये तो बहुत दिलचस्प तशबीह है। हाँ ना, मतलब माहिरीन फल्कियात बताते हैं कि डार्क मैटर हमें दूरबीन से नजर नहीं आता, ये कोई रोशनी खारिज नहीं करता, लेकिन कायनात का ज्यादातर हिस्सा इसी पर मुश्तमिल है। और सबसे अहम बात, हाँ, ये वही पोशीदा कशिश सकल है जो पूरी कायनात के ढांचे को आपस में जोड़े हुए है और इसे बिखरने से बचाती है। नाइजीरिया और दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में ख़वातीन की ये गैर मरी मुआशी जिद्दोजहद बिल्कुल इसी डार्क मैटर का काम कर रही है। वाह, यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो ये है कि हम किसी छोटे मोटे या हाशिए पर पड़े हुए रुझान की बात नहीं कर रहे जिसको बस यूं ही नज़रअंदाज किया जा सके। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम आलमी बैंक के साल 2000 के आदादो शुमार को ही देख लें तो तरक्की पजीर ममालिक में बाज़ाब्ता कौमी आमदनी यानी जो ग्रॉस नेशनल इनकम या जीएनआई होती है उसका 41% हिस्सा इसी गैर मरी या गैर रस्मी शोबे से पैदा होता है। 41%? ये तो तकरीबन आधी मुआशियत बनती है। जी, और इससे भी बड़ी बात यह है कि तरक्की पजीर ममालिक में 60% मुमकिना वर्किंग आबादी इसी शोबे से अपना रोजगार कमा रही है। ये आदादो शुमार साबित करते हैं कि ये माइशत का कोई छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि माइशत की सबसे बड़ी हकीकत है। रस्मी या इनफॉर्मल कहना ही अपने आप में एक अजीब सा तंज लगता है। हाँ, नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोई साइड बिजनेस हो। बिल्कुल। तो इस डार्क मैटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि आखिर हम गैर रस्मी शोबे से क्या मुराद लेते हैं। मतलब मुहक्किकीन इसे किस तरह देखते हैं और ये सरकारी रडार से बाहर क्यों रहता है। अच्छा, मुहक्किक के मुताबिक गैर रस्मी शोबे की तारीफ बड़ी सीधी सी है। ये वो माशी सरगर्मियां हैं जो रियासती रेगुलेशन और टैक्स के दायरे से बाहर होती है। इसकी कुछ मखसूस अलामात होती हैं। यानी काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। जी, मसलन इसमें दाखिल होना बहुत आसान होता है। कोई भी शख्स सुबह उठकर एक छोटी सी रेडी लगा सकता है। इसके लिए किसी भारी सरमाए या पेचीदा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। तालीमी और तहकीकी हलके इससे दो जावियों से देखते हैं। अच्छा, वो दो जाविये कौन से हैं? जो मुल्क के बाकायदा जीडीपी के खातों में दर्ज नहीं होती। सही। और दूसरा जाविया क्या है? क्या मतलब ये गैर कानूनी कामों के जुमरे में आता है, जैसे कोई स्मगलिंग वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही दूसरा जाविया है जिसे सुलूकी या कानूनी जाविया कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर जायज़ और कानूनी है। अच्छा। हाँ, मसलन कपड़े सीना,
کھانا پکانا یا جوتے مرمت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ جائز کام ریاست کے ریگولیٹری فریم ورک جیسے کہ لیبر قانون، سوشل سیکیورٹی، کمرشل ٹیکس نیٹ یا تجارتی رجسٹریشن سے باہر انجام پا رہا ہے۔ وہ چور نہیں ہے، بس وہ نظام کی اس پیچیدہ مشینری کا حصہ نہیں بن پائے۔ تو کیا ہم محض اپنی آسانی کے لیے ان دکانداروں اور گھروں میں دستکاری کرنے والی خواتین پر ایک لیبل لگا سکتے ہیں کہ یہ بس ورکنگ پور یا کام کرنے والے غریب لوگ ہیں؟ میرے خیال میں یہ لیبل بہت محدود ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم تحقیق میں دیکھتے ہیں کہ نائجیریا میں ہر سال یہ شعبہ 25,000 سے 35,000 نئی نوکریاں پیدا کر رہا ہے، تو یہ لیبل واقعی بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پوری متوازی کائنات ہے جو رسمی دنیا کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، روزگار دے رہی ہے اور شاید کئی معاملات میں سرکاری محکموں سے زیادہ مؤثر ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ کسی بھی پیچیدہ معاشی حقیقت کو محض ورکنگ پور جیسے الفاظ میں قید کرنا حقائق سے منہ چرانے والی بات ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگ کوئی شوق سے یا ٹیکس بچانے کی نیت سے اس متوازی کائنات کا حصہ نہیں بنتے۔ تو پھر ان کی کیا مجبوری ہوتی ہے؟ یہ دراصل ان کی بقا کی حکمت عملی ہے، یعنی ان کا سروائیول پلان۔ جب باضابطہ معیشت سکڑنے لگتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر نوکریاں دینا بند کر دیتا ہے یا ریاست لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتا نا۔ ظاہر ہے، پیٹ تو بھرنا ہے۔ بالکل، اسے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو وہ اس شعبے کا رخ کرتا ہے، کیونکہ یہاں داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں یہ معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شعبہ بقا کی آخری امید ہے تو پھر اس میں خواتین کی نمائندگی اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ مطلب تحقیق کے مطابق نائجیریا میں خواتین کی لیبر فورس کا 46% حصہ اسی غیر رسمی شعبے سے وابستہ ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ رسمی شعبہ یعنی سرکاری اور پرائیویٹ کارپوریٹ دنیا خواتین کے لیے اپنے دروازے بند کر چکی ہیں اور انہیں مجبوراً اس غیر مرئی دنیا کا حصہ بننا پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ نقطہ ہمیں نائجیریا کے سماجی اور معاشی حقائق کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے۔ نائجیریا کی آبادی جو تقریباً 150 ملین ہے، اس میں 50% خواتین ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان خواتین میں سے 70% دیہی علاقوں میں انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اب اگر ہم رسمی شعبے کی بات کریں تو وہاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ہاں، جیسے ڈگری وغیرہ۔ جی، باقاعدہ اعلیٰ تعلیم، مخصوص تکنیکی مہارتیں اور مقررہ اوقات کار پر پابندی۔ معاشرتی اور ثقافتی رکاوٹوں اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر کم توجہ دیے جانے کی وجہ سے خواتین کی اکثریت ان شرائط کو پورا ہی نہیں کر پاتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کھیل کا میدان شروع دن سے ہی برابر نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بین الاقوامی ادارہ محنت، جسے ہم ILO کہتے ہیں، اس کے اعداد و شمار اس خلیج کو مزید واضح کرتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے؟ ILO کی رپورٹ کے مطابق 2005 میں صرف سب سہارا افریقہ میں 19.5 ملین خواتین غیر رسمی شعبے میں کام کر رہی تھیں، اور جب نائجیریا میں معاشی بحران آیا اور سرکاری اداروں میں نوکریاں ختم کی گئیں، جسے ریٹرنچمنٹ کہا جاتا ہے، تو نکالے گئے افراد میں 30% خواتین تھیں۔ 30%؟ جی، اور ایک بہت بڑا تناسب ہے، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسمی شعبے کی کل ملازمتوں میں ان کی نمائندگی محض 18% تھی۔ لیکن جب نوکری سے نکالنے کی باری آئی تو کلہاڑی 30% خواتین پر چلی، ایسا کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رسمی شعبے میں بھی جو تھوڑی بہت خواتین موجود تھیں وہ زیادہ تر نچلے درجے کی ملازمتوں یعنی کلریکل کاموں یا عارضی عہدوں پر فائز تھیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے ملازمین کو نکالتا ہے تو سب سے پہلے نچلے درجے کا عملہ ہی فارغ کیا جاتا ہے۔ ایک طرح سے لاسٹ ہائرڈ فرسٹ فائرڈ کے اصول کے تحت خواتین سب سے پہلے اس کا نشانہ بنی۔ تو ہم معاشی لٹریچر میں اکثر اس غیر رسمی شعبے کو خواتین کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ یا سیف ہیون کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق آپ بتا رہے ہیں ان کو سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے جس کا انتخاب انہوں نے اپنی خوشی سے کیا ہو۔ بالکل، یہ تو در حقیقت ایک مجبوری ہے، ایک طرح کی جلا وطنی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا کمرہ ہے جہاں خواتین کو دھکے دے کر بھیج دیا گیا ہے کیونکہ رسمی معیشت نے انہیں باہر پھینک دیا ہے۔ جی، یہ تشریح بڑی حد تک درست ہے،
1980 کی دہائی کے معاشی بحرانوں، حکومتی اخراجات میں کٹوتیوں اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کی وجہ سے جب ملک میں مہنگائی اور مردوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو گھر چلانے کا سارا بوجھ خواتین کے کندھوں پر آ گیا۔ اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا؟ بالکل، انہیں مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ رسمی اداروں میں جا تو نہیں سکتی تھیں، تو انہوں نے سڑکوں، بازاروں اور اپنے گھروں کے صحنوں کو ہی اپنی معیشت بنا لیا۔ لیکن ہمیں اس میں ایک اور پہلو کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ یہ شعبہ انہیں ایک ایسی چیز دیتا ہے جو رسمی کارپوریٹ دنیا کبھی نہیں دے پاتی، اور وہ ہے لچک، یعنی فلیکسیبلٹی۔ چونکہ ان خواتین پر بچوں کی پرورش اور گھرداری کی مکمل ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کسی دفتر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ صحیح بات ہے۔ غیر رسمی شعبے میں وہ اپنی مرضی کے اوقات کار طے کر سکتی ہیں، بچے بھی سنبھال سکتی ہیں اور کام بھی کر سکتی ہیں۔ ہاں، یہ بات بالکل منطقی لگتی ہے۔ اب ذرا ان حقائق اور حقیقی آوازوں کی طرف چلتے ہیں جو اس تحقیق کی جان ہیں۔ محقق نے لاگوس کے 3 اہم علاقوں مشین، اگیکے اور لاگوس آئلینڈ میں 150 خواتین کا ایک تفصیلی سروے کیا۔ یہ سروے بہت چشمکشا تھا۔ بالکل، یہ وہ خواتین ہیں جو روزمرہ کی سطح پر اس معیشت کو چلا رہی ہیں۔ اس سروے نے کیا ثابت کیا؟ آخر وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ان خواتین کے ان چھوٹے کاروباروں کو پھلنے پھولنے اور بڑا نہیں ہونے دیتی؟ اچھا، اس سروے نے 3 بہت واضح اور بنیادی چیلنجز کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا مسئلہ تو وہی ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی، یعنی تعلیم۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ 11.3% خواتین کے پاس سرے سے کوئی رسمی تعلیم نہیں تھی، 41.3% نے صرف پرائمری سطح تک سکول دیکھا تھا، اور بمشکل 14.7% کے پاس کسی قسم کی اعلیٰ تعلیم تھی۔ یہ تو بہت کم شرح ہے۔ جی، اور یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ترقی پذیر معاشروں میں جب وسائل کی کمی ہوتی ہے تو بچیوں کو اکثر کم عمری کی شادی، گھریلو ذمہ داریوں یا اس روایتی سوچ کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے کہ بیٹوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، یہ تو ہمارے ہاں بھی بہت عام ہے۔ ہاں، اور جب ایک عورت کے پاس بنیادی حساب کتاب یا جدید کاروباری طریقوں کی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو اس کا کاروبار محض گزر بسر کی حد تک محدود رہے گا، وہ کبھی پھیلے گا نہیں اور نہ ہی وہ مارکیٹ کے رجحانات سمجھ سکے گی۔ اور ظاہر ہے جب تعلیم نہیں ہوتی تو رسمی نظام میں بات چیت کرنا یا کاغذی کارروائی کرنا بھی ایک پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن تحقیق میں سرمائے کی کمی کو بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بتایا گیا ہے۔ جی، سرمائے کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سروے کے مطابق 77.3% خواتین نے واضح کیا کہ وہ محض سرمائے کی کمی کی وجہ سے اپنا کام نہیں بڑھا سکتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں بینک نہیں ہے جو انہیں چھوٹے قرضے دے سکے؟ دیکھیں، بینک تو موجود ہیں لیکن ان کا طریقہ کار ان خواتین کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ رسمی بینکنگ کا نظام کولیٹرل یعنی ضمانت پر چلتا ہے۔ ہاں، کوئی چیز گروی رکھوانی پڑتی ہے۔ بالکل، بینک قرض دینے سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس زمین، جائیداد یا مکان کے کاغذات ہیں۔ اب ایک ایسے معاشرے میں جہاں جائیداد عموماً مرد کے نام پر ہوتی ہے، ان خواتین کے پاس بطور ضمانت پیش کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے کسی روایتی بینک میں جا کر قرض مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر ملکی زبان میں بات کرنا۔ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے پھر حکومتوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے، اور تحقیق کا یہ حصہ شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، جسے ہم حکومتی پالیسیوں کا المیہ کہہ سکتے ہیں۔ واقعی یہ حصہ بہت افسوسناک ہے۔ 1990 سے 1992 کے درمیان نائجیریا کی حکومت نے ایک قدم اٹھایا۔ انہوں نے روایتی قرضوں کے سخت اصولوں سے ہٹ کر کمیونٹی اور پیپلز بینکس بنائے تاکہ ان غریب اور غیر رسمی ورکرز کو بغیر کڑی شرائط کے قرض مل سکے، لیکن یہ منصوبہ بری طرح ناکام رہا۔ ایسا کیسے ہوا؟ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح ایک بظاہر اچھی پالیسی ادارہ جاتی خرابیوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ معلومات کی عدم فراہمی اور بدعنوانی کا تھا۔ محقق نے دریافت کیا کہ صرف 10% غیر رسمی ورکرز کو ان بینکوں اور ان کی سہولیات کا علم ہو سکا۔ صرف 10%؟ یعنی جن کے لیے یہ بینک بنے تھے انہیں خبر تک نہیں ہوئی؟ جی، انہیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ تو پھر ان بینکوں کا پیسہ کہاں گیا؟ وہ سارا پیسہ معاشرے کے بااثر طبقے نے ہائی جیک کر لیا۔
ब्यूरोक्रेसी के अफसरान, सरकारी अहलकार, मिलिट्री ऑफिसर्स की बेगमात और दीगर पढ़े लिखे अफराद जिनकी रसाई मालूमात तक थी, उन्होंने इस स्कीम का रुख मोड़ लिया। ये तो हद हो गई। हाँ, उन्हें मालूम था कि कागजी कार्रवाई कैसे करनी है। उन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए गरीबों के लिए मुख्तस ये कर्जे अपने नाम करवा लिए, और वो भी मुकर्ररा हद से कहीं ज्यादा मिकदार में। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी के जूतों के तस्मे आपस में बांध दें और फिर कहें कि चलो अब दौड़ में अव्वल आकर दिखाओ। या फिर ये तो ऐसा है कि आप किसी गांव के प्यासे लोगों के लिए एक कुआं खोदें, लेकिन ताकतवर जमींदार वहां आकर पाइपलाइन बिछा लें और सारा पानी सीधा अपनी हवेली में ले जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तशबीह दी आपने। ये महज पॉलिसी की नाकामी नहीं, ये गरीबों के हुकूक पर खुलम खुला डाका है। ये निज़ाम की ऐसी बेहिसी है जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या रियासत वाकई इन लोगों को देखना भी चाहती है या नहीं। इससे एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, जो इस तहकीक का एक और तारीख पहलू है। रियासत इन लोगों को वाकई नहीं देखती, और इसकी वजह उनका डेटा इकट्ठा करने का तरीकाकार है। वो कैसे? जब हुकूमत अपनी मईशत का हुजम नापने के लिए प्रोडक्शन सर्वे करती है, तो उनका उसूल ये होता है कि इस सर्वे में वो कारोबार शामिल ही नहीं किए जाएंगे जिनमें 10 से कम मुलाजिम काम करते हों। यानी अगर एक औरत अकेली अपने घर में सिलाई मशीन चला रही है, या एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर सड़क पर खाने का स्टॉल लगा रही है, तो वो तो हुकूमत के कागजी रिकॉर्ड में सिरे से मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, और जब सरकारी आदात व शुमार में आपका वजूद ही नहीं है, तो आपके लिए कोई तरक्याती मंसूबा कैसे बनेगा? सही बात है। अगर आप गिने ही नहीं गए, तो आपको कर्ज की फराहमी या सहूलतों की पॉलिसी में कैसे शामिल किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ी इदारा जाती नाकामी है जिसने इस पूरे तबके को पॉलिसी साजों की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल कर रखा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ रियासती इदारे आपको गिनने से इनकारी हैं, रिवायती बैंक आपको कर्ज नहीं देते क्योंकि आपके पास जायदाद नहीं है, और अगर हुकूमत कोई स्कीम लाती भी है तो बाअसर लोग उसे हाईजैक कर लेते हैं। हालात तो काफी मायूसकुन लगते हैं। हाँ, ऐसी सूरत हाल में तो किसी का भी हिम्मत हार जाना फितरी है। लेकिन ये खवातीन हार क्यों नहीं मानती? तहकीक का वो हिस्सा जहां उनके जवाबी लाहे अमल की बात की गई है, वो वाकई उनकी हैरत अंगेज कुव्वत इरादी की दास्तान है। जी हाँ, और ये उस सारी बहस का सबसे उम्मीद अफजा और अमली पहलू है। जब इन खवातीन में देखा कि रस्मी निज़ाम ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो उन्होंने अपना निज़ाम खुद तख्लीक कर लिया। वाह! सर्वे के मुताबिक इन 150 में से 90.3% खवातीन ने माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मकामी तंजीमें ज्वाइन कर ली हैं। ये तंजीमें उनके लिए महज एक ग्रुप नहीं, बल्कि उनकी बका का सबसे बड़ा हथियार हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब जिन खवातीन के पास इनफरादी तौर पर कोई सरमाया या जमानत नहीं है, वो मिलकर कैसे एक दूसरे का मुआशी सहारा बन सकती हैं? इस मैकेनिज्म को मुआशी इस्तिलाह में सोशल कैपिटल या समाजी सरमाया कहा जाता है। क्योंकि उनके पास बैंक को देने के लिए ज़मीन या घर तो है नहीं, इसलिए वो एक दूसरे की साख को बतौर जमानत इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, यानी एक दूसरे की गारंटी बनती हैं। बिल्कुल। फर्ज करें एक ग्रुप में 20 खवातीन हैं। उनमें से एक को अपना कपड़े का काम बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पूरी तंजीम मिलकर फंड इकट्ठा करेगी या किसी माइक्रो फाइनेंस इदारे से कर्ज लेकर उसे देगी। अब यहाँ ज़मीन कोई कागज नहीं, बल्कि वो कम्युनिटी है। और अगर वो पैसे वापस ना करे तो? अगर वो औरत पैसे वापस नहीं करेगी, तो ना सिर्फ उसे समाजी बाइकाट का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पूरे ग्रुप के लिए आइंदा कर्ज मिलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये समाजी दबाव और एक दूसरे पर भरोसा किसी भी रिवायती बैंक के कानूनी नोटिस से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। ये वाकई बहुत जबरदस्त तरीका है। जी, और ये तंजीमें उन्हें ना सिर्फ कर्ज देती हैं, बल्कि मुकामी एहलकारों के इस्तेसाल से बचाने के लिए एक मुश्तरका आवाज भी फराहम करती हैं। ये तो इंसान की तंजीमी सलाहियतों का एक शानदार मुजाहिरा है। लेकिन मुहक्किक ने इस सब के बाद कुछ सिफारिशात भी दी हैं। उन्होंने बताया है कि 1980 की दहाई की जाबिराना पॉलिसियों के बाद अब 90 की दहाई और इसके बाद से हुकूमती रवैयों में कुछ बेहतरी आई है। हाँ, थोड़ी अमलियत पसंदी देखने में आई है। मुहक्किक की तजवीज़ है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बंद कमरों में बैठकर पॉलिसियां बनाने के बजाय उन खवातीन की मकामी तंजीमों के साथ मिलकर काम करे। तालीमी निसाब में सिनफी मसावात को शामिल किया जाए और निजी शोबा भी कर्जों की फराहमी के लिए आगे आए।
لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں. جی ضرور. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر یہ خواتین، جیسا کہ ہم نے ابھی تفصیلاً بات کی، خود ہی آپس میں تنظیمیں بنا کر ایک دوسرے کی ضمانت دے کر اپنے مسئلے حل کر رہی ہیں اور اپنا روزگار بخوبی کما رہی ہیں، تو پھر انہیں حکومت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں کہ حکومت ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومتی مداخلت ان کے اس خودکار نظام کو بھی خراب کر دے گی؟ اگر ہم اس کا تعلق بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ دلیل بظاہر بہت پرکشش لگتی ہے کہ بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ معاشی ترقی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. وہ کیسے؟ خود انحصاری اور ایک دوسرے کا سہارا بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خواتین ابھی صرف بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. ان کی ساری جدوجہد کا محور یہ ہے کہ آج کا دن کسی طرح گزر جائے اور بچوں کو کھانا مل جائے. ایک ملک کی معیشت محض بقا پر نہیں چل سکتی. یعنی وہ جمود کا شکار ہو جائیں گی، ایک ہی جگہ پھنسی رہیں گی. بالکل. قومی سطح کی ترقی کے لیے ایک سازگار مشاورتی اور قانونی ماحول، جسے انیبلنگ انوائرمنٹ کہا جاتا ہے، لازمی شرط ہے. جب تک ریاست آگے بڑھ کر انہیں سستے اور بڑے سرمایہ تک رسائی، جدید ٹیکنالوجی اور مارکیٹ تک پہنچنے کے باقاعدہ راستے فراہم نہیں کرے گی، ان کے یہ چھوٹے کاروبار کبھی بھی بڑی صنعتوں یا مستحکم انٹرپرائزز میں تبدیل نہیں ہو سکیں گے. تو مطلب حکومت کا کردار انہیں بڑا کرنا ہے. جی، اگر انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا تو ان کی یہ محنت ایک دائرے میں گھومتی رہے گی اور کبھی ملکی ترقی کا باقاعدہ انجن نہیں بن پائے گی. ریاستی مداخلت کا مقصد ان پر پابندیاں لگانا نہیں، بلکہ ان کی راہ میں حائل اس شیشے کی چھت کو توڑنا ہونا چاہیے. صحیح. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ غیر رسمی شعبہ محض غربت یا پسماندگی کی علامت نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ لاکھوں خواتین کی معاشی جدوجہد، ان کی اختراعی صلاحیتوں اور حالات کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. بالکل، ان کی محنت قابل ستائش ہے. کسی بھی ملک کی حقیقی ترقی کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ ان خواتین کی اس پوشیدہ محنت کو تسلیم کیا جائے، اسے گنا جائے اور اسے قومی دھارے کا حصہ مانا جائے. آج کی تیز رفتار اور پیچیدہ معیشتوں میں معلومات کے اس سیلاب کے دوران اصل طاقت اور سمجھ بوجھ ان لوگوں کے پاس ہے جو معیشت کے اس غیر مریخ حصے کو سمجھتے ہیں. اور اس ساری بحث کو دیکھتے ہوئے ایک اور زاویہ بھی ذہن میں ابھرتا ہے، جو ان روایتی معاشی مباحثوں سے بالکل مختلف ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ترقی کا مطلب غیر رسمی شعبے کو ختم کر کے اسے رسمی شعبے میں ضم کرنا ہے. لیکن ذرا سوچئے، جب بھی کوئی بڑا عالمی معاشی بحران آتا ہے، وال سٹریٹ کریش کرتی ہے یا عالمی بینک کی پالیسیاں ناکام ہوتی ہیں، تو کون سا شعبہ سب سے پہلے تباہ ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، رسمی معیشت، جس کا انحصار عالمی منڈیوں اور بڑے بینکوں پر ہوتا ہے. بالکل، لیکن یہ غیر رسمی شعبہ جو عالمی کارپوریٹ نظام سے کٹا ہوا ہے، یہ ایسے بحرانوں میں ایک حیرت انگیز مزاحمت دکھاتا ہے. ہاں، وہ اپنا کام چلاتے رہتے ہیں. جی، یہ کریش نہیں کرتا کیونکہ اس کی بنیاد مقامی ضرورت اور باہمی سماجی سرمایہ پر ہے. یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی غیر رسمی شعبے کو باضابطہ معیشت کا حصہ بننے کی ضرورت ہے، یا پھر یہ غیر مرئی معیشت بذات خود ایک ایسا قدرتی اور لچکدار نظام ہے جو ترقی پذیر ممالک کو عالمی معاشی جھٹکوں سے بچانے کا سب سے بڑا شیلڈ ہے. یہ تو ایک بالکل نئی سوچ ہے. شاید مستقبل کی معیشت کا راز اس شعبے کو کارپوریٹ بنانے میں نہیں، بلکہ اس کی اس حیرت انگیز مقامی مزاحمت کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے. اور خاص طور پر اگر رسمی کارپوریٹ سیکٹر خواتین کو لچک دینے میں ناکام ہے، تو شاید رسمی شعبے کو غیر رسمی شعبے سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ورک فورس میں خواتین کو کیسے برقرار رکھا جائے. واقعی یہ ایک زبردست اور بالکل نیا زاویہ ہے. کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں ڈارک میٹر ہی اصل کائنات ثابت ہو؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو انسان کو معیشت کی تمام کتابوں کو ایک نئے سرے سے پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے. آج کے اس تفصیلی تجزیے میں بس یہیں تک. ملتے ہیں اگلی دفعہ. Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.